تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ ہر سال لوگ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر لی ایلاف قریش پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی فقیر بھی اس رات میں یہ سورہ مبارکہ پڑھ لے تو وہ بھی اسی مہینے یعنی ماہ رمضان کے مہینے میں ہی ارب پتی بن جائے گا، اس لیے کہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج وہ موقع تمہارے پاس موجود ہے۔ بہت سارے لوگ اس رات کے انتظار میں تھے۔ بڑی مقدر والے ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ پہلی رات جو ہوتی ہے نا ماہ رمضان کی، چاند رات جس کو بولتے ہیں، اس رات میں اللہ تعالی اپنے بندوں کی طرف یعنی لوگوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ جس پر اللہ کی نظر رحمت پڑ جائے وہ بندہ مقدر والا ہوتا ہے، قسمت والا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جو اس رات میں یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے اللہ کی اس پر نظر رحمت ہوتی ہے، کہتے ہیں پھر وہ بندہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا، اس لیے اس کی قسمت سنور جاتی ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کا گھر اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے بھر جاتا ہے۔ دیکھیں ماہ رمضان یہ اسلام کا وہ مقدس مہینہ ہے جس کا ہم سالہ سال انتظار کرتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ روحانی پاکیزگی، عبادت اور قربانی جیسا مہینہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھ کر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جاتی ہے۔ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے، اس میں 3 اشرے ہیں رحمت کے، مغفرت کے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ہر گھڑی کو اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ اس لیے کہ یہ موقع آپ نے دیکھا کہ آج کتنی مبارک گھڑیاں ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں تو اس مہینے کی قرآن پاک میں واضح طور پر آیات موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس لیے دوستو اس کے ہم پہلی رات کی اگر بات کریں تو یہ وہ رات ہے جس کا حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ اس میں مانگی گئی دعا اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور جب کوئی بندہ یہ کلمات پڑھ کر، یہ تسبیحات پڑھ کر، یہ سورت پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے پھر اس کی کوئی دعا رد۔ دیکھیں رمضان پاک کا کیسا مبارک مہینہ ہے کہ اس کی آمد پر آسمان اور رحمت اور جنت کے دروازے امت مصطفیٰ پر کھل جاتے ہیں، دوزخ اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ شیطان دشمن انسان جو ہے اس کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ بندگان خدا کو نیک عمل کرنے سے روکا نہ جا سکے، وہ ہماتن اس مبارک ماہ میں مصروف عبادت ہو جائیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ رمضان پاک میں گناہوں کا زور شور کم ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ منظر اکثر، اس لیے اس رات میں آپ نے دوستو کرنا کیا ہے، یہ بات بڑی ہی سمجھنے والی ہے کہ آج اس رات میں دیکھیں ماہ رمضان کے اندر جو ہے نا یہ 5 حرف ہیں، را میم ضاد الف اور نون، تو رمضان رحمت ہی رحمت ہے اس بندے کے لیے جو اس رات میں استقبال کرتا ہے ماہ رمضان کا، اس طرح کہ اس کی پہلی رات میں یہ عمل کر لیتا ہے، اور کوئی کام کر سکیں یا نہ کر سکیں صرف ایک ہی عمل اس رات کا جو خاص ہے اس کو کر لیا تو سمجھے تمہاری زندگی میں بہاریں آ گئی، تم نے زندگی کی وہ تمام چیزیں حاصل کر لی جس کی تمہیں تمنا، کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں نہ مل سکا وہ اس رات میں بندے کو مل جاتا ہے۔ آپ نے شعبان میں وظیفے کیے ہوں گے، رجب میں کیے ہوں گے، ابھی تک اگر آپ نے کوئی تاثیر نہیں پائی، اگر پورا سال مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس عمل کو ضرور پڑھ لیجئے گا۔ رمضان کا بنیادی مقصد مسلمانوں کی روحانی پاکیزگی ہے۔ یہ مہینہ انسان کو صبر، شکر، اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اس میں روزہ رکھنے کے ذریعے نہ صرف جسمانی پاکیزگی بلکہ دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ اول آخر 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ بتا دوں کہ رمضان کے اندر 5 حرف ہیں تو ایک حرف کے ساتھ ایک بار درود پاک یعنی 5 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے گا، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ درود ابراہیم ہی آپ نے پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک آپ نے اس رات کے خاص عمل کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ تو دیکھیں روزہ جو ہے نا اس کے ذریعے دل کو نرمی مل جاتی، دل نرم ہو جاتا ہے، درود پاک پڑھنے سے بھی دل نرم ہو جاتا
جاتا ہے۔ اسی طرح کہ اس کے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارکہ جو کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی ہر رات ہی ویسے تو برکت والی ہوتی ہے، لیکن پہلی رات کے بارے میں کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کی پاک راتوں میں اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اس میں جبریل امین جو ہیں وہ اس بندے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں شب قدر میں یہ منظر ہوتا ہے، اور فرمایا کہ جس سے جبریل مصافحہ کرے اس کی علامت یہ ہوتی ہے اس پر رکت طاری ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد مبارکہ کا پہلا عشرہ رحمت یعنی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، تو اس لیے یہ رحمت کے ساتھ آپ کا گھر بھر جائے گا، اور یہ رحمت عام مسلمانوں کے لیے بھی ہوتی ہے، مگر جو لوگ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان کے لیے رحمت خدا میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا۔ فرمایا کہ اسی طرح اس کا درمیانی عشرہ جو ہوتا ہے، درمیان والے 10 دن یہ مغفرت کے ہوتے ہیں، اس کے لیے روزوں کا کچھ حصہ گزر گیا، اس کے ساتھ ہی معاوضہ مغفرت کے ساتھ ہو جائے گا۔ آخری عشرہ بالکل دوزخ سے آزادی کا ہوتا ہے، یہ سند مل جاتی ہے الحمدللہ کہ یہ بندہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ پھر رحمت للعالمین نے فرمایا آقا اور مالک لوگوں کو اپنے نوکروں ملائکہ غلاموں پر رحم اور مہربانی اور شفقت کرنے کا سبق دیا کہ مالکو اس ماہ مبارکہ میں اپنے غلاموں اور ملازموں پر کام میں ذرا تخفیف کر دو، کیونکہ وہ لوگ روزہ دار ہوں جس میں زیادہ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اگر ان سے 6-7 گھنٹے کام لیتے تو رمضان میں 1-2 گھنٹے تخفیف کر دو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارا مالک بلکہ سارے جہاں کا مالک تم پر تخفیف کرے گا کہ تمہارے سروں سے گناہوں کے بوجھ کو اتار کر تمہیں بخش دے گا۔ اب دوستو عمل کی طرف میں بڑھ رہا ہوں آپ نے، اس لیے کہ اس عمل کی ہر بات، ہر حصہ، ہر جز ہی انتہائی قیمتی ہے، تو درود پاک کی میں نے تعداد آپ کو عرض کر دی ہے۔ اس طرح آپ نے اپنے عمل کا آغاز کر لینا ہے، لیکن آپ نے درود پاک سے ہی یعنی ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر درود پاک پڑھیں، تصور رکھیں مالک مجھے غنی کر دے، مجھے مالدار کر دے، مقروض ہیں تو اس کی تصور کر لیں، اگر غنی اور مالدار اور پورے سال کے لیے خوشحالیاں چاہتے ہیں تو اس کا تصور کر لیں۔ جو آپ کا مین مقصد ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ مالک مجھے پورے سال کے لیے خوشحالیاں عطا فرما اور مجھے ماہ رمضان کی اس رات کی، اس مہینے کی برکتیں نصیب فرما، تو انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے تم مانگتے جاؤ گے ویسے ویسے پروردگار عالم تمہیں عطا فرماتا جائے گا۔ تو اب دوستو آگے بڑھتے ہیں، دیکھیں اس میں دیکھیں تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، نفلی عبادت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ہر نفل اور سنت عبادت میں اللہ کی خوشنودی نصیب ہوتی ہے، نفل کا ثواب بڑھا کر جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک میں دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، نفس کی اصلاح ہوتی ہے، برائیوں سے بچاؤ ممکن ہو جاتا ہے، محبت اور بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے، جسم کی صفائی ہوتی ہے، معدے کی صفائی ہوتی ہے، بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو ہرگز غفلت میں، سستی میں نہ گزاریں، ورنہ بہت بڑے انعامات سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ نے عمل کا آغاز کر لیا تو اب آگے بڑھتے ہیں، جو آپ نے چند ایک کلمات پڑھنے ہوں گے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عمل جو بھی کرتا ہے، جس نے بھی کیا ہے، وہ کبھی بھی اس عمل سے ناکام نہیں ہوا، ہمیشہ اس عمل کے کرنے والا کامیاب ہوا ہے۔ وہ جس میدان میں اترا ہے اللہ نے اس کو کامیابی اور فتح عطا فرمائی ہے، اس لیے تم میں سے جو شخص فتح، کامیابی اور نصرت چاہتا ہے اس عمل کو صرف ایک بار کرتا جائے، جیسے جیسے اس کو پڑھتا جائے گا ویسے ویسے ہی انوار و تجلیات اور رحمتیں اس کے اوپر برستی چلی جائیں گی، اس لیے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملنا۔ میں اس بات کو اس لیے 1-2 دفعہ دہرا رہا ہوں تاکہ ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ ہم نے یہ عمل نہیں چھوڑنا، جس نے چھوڑ دیا سمجھ لو بہت بڑے انعام سے وہ محروم رہ گیا، بہت بڑی برکتوں سے۔ اس لیے گھر میں اگر سارے افراد نہ کر سکیں، ایک بھی کر لے گا نا، یہ عمل اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس لیے کہ اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر، وہ طاقت رکھی ہے جو ہر عمل کے اندر نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کی ترتیب جب دیکھیں گے آپ کو خود حیرانگی ہوگی کہ اللہ والوں نے کتنا کمال کا یہ عمل بنایا ہے کہ اس کے ذریعے جو چیز پہلے رکھی ہے اس کے اندر بھی کمال درجے کی معرفت ہے، کمال درجے کی حکمتیں رکھی ہیں، کمال کے انعامات اس کے اندر بھی ہمیں نظر آتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے جسمانی بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، بندش اور بری نظروں سے حفاظت ہوتی ہے، رزق میں آسانی آتی ہے، دل کو سکون اور طاقت ملتی ہے۔ اس لیے کہ اب آپ نے
اس عمل کو چاہیں تو نمک کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ پانی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو بغیر کسی چیز کے اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے وجود پہ پھیر سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں ترتیب میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں۔ عمل ایک ہی طرح کرنا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ ویسے کر سکتے ہیں۔ ہاتھوں کے اوپر دم کر لیں، دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، وہیں پہ اس عمل کو شروع کر لیں۔ تو اس لیے کہ جہاں آج چاند نظر آیا ہے وہاں لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کچھ ممالک میں نہیں آیا، کچھ میں نظر آ چکا ہے، تو جہاں جہاں نظر آ چکا ہے فوری طور پہ اس عمل کو پڑھنا شروع کر لیں۔ تو جہاں پہ کل آئے گا تو وہاں کل اس عمل کو کر لیا جائے۔ تو یہ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کہ آپ نے اپنے سورۃ قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں اس عمل کے اندر چند ایک چیزیں ہیں، جیسے کہ 5 چیزوں پر یہ مشتمل عمل ہے کہ اس کے اندر پہلے نمبر پر ہی سورۃ قریش کو پڑھا جائے گا، اور سورۃ قریش کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی تاثیر کتنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے شروع میں صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو ایک بار بسم اللہ، اور باقی اسی طرح ہی 40 بار آپ نے بغیر بسم اللہ کے سورت کو پڑھنا ہے۔ تو اس لیے یہ میں نے آپ کو ترتیب عرض اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ پھر بھی اگر کسی کو کہیں کسی بات کی سمجھ نہ ہے تو وہ کمنٹ میں فوری طور پہ پوچھے، انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو بتا دیں، لیکن کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ جس بندے نے مکمل شروع سے لے کر اینڈ تک ویڈیو کو دیکھا ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو عمل کی سمجھ نہ ہے۔ یہ عمل تو بچوں نے، جو لوگ ہر سال کرتے ہیں، انہوں نے تو انگلیوں پہ رٹا ہوا ہے، ان سے پوچھے تو فوراً ایسے بتاتے ہیں کہ ہر بندہ تعجب کرتا ہے کہ واقعی کیونکہ جب آپ کو اس عمل کی فائدہ اور تاثیر ملے گی نا تو پھر آپ یقین جانے اس عمل کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ تو اسی لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ عمل کیونکہ باقی اعمال سے تھوڑا سا مختلف ہے، اس لیے جو عمل باقی اعمال سے مختلف ہوتے ہیں ان کے اندر پھر تاثیر بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، ان میں پھر طاقت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے ذرا اس عمل کی ترتیب جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں بڑی ہی دھیان کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سورۃ قریش جو ہے نا، یہ ہر شخص جانتا ہے کہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے، شان اور عظمت کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ اگر ایک طرف آندھی اور طوفان بھی ہونا تو وہاں اس سورت کو پڑھنا شروع کر دیں، آندھی اور طوفان اپنا راستہ موڑ لیتے ہیں، اس کی اتنی طاقت ہے۔ میں نے اس کو کئی مرتبہ آزمایا ہے، مجھے جب بھی کسی چیز کی حاجت اور طلب تھی، ایک دفعہ تو میں سفر پر تھا اور مجھے واپسی پہ کوئی چیز نہیں مل رہی تھی، میں نے اس سورت کو پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ فوراً سواری کا بندوبست ہو گیا۔ حالانکہ میرے پاس اپنی ساری سواریاں اللہ کا شکر ہے موجود ہیں، لیکن اچانک اس دن ایسے سفر پہ نکلے تھے کہ واپسی پہ جو ہے وہ سواری کا انتظام نہیں تھا، کچھ راستہ 4 کلومیٹر کا ایسا تھا، تو پھر میں نے اس کا ورد کیا، الحمدللہ میں نے پھر اس کی تاثیر اور برکتیں مختلف موقعوں پر میں نے دیکھی ہیں، صرف 1-2 بار نہیں ہے، لیکن کیونکہ قرآن مجید کی مختصر صورتوں میں سے ایک ہے، مگر فضیلت اور اثر کے اعتبار سے بہت عظیم ہے، کیونکہ یہ سورت قریش قبیلے اور امت مسلمہ کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، رزق اور سکون کی تعلیم دیتی ہے۔ اس لیے یہ سورت نہ صرف مکی ہے بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رزق کی وسعت بیان کی گئی ہے، تو اس لیے یہ 2 آیات پر مشتمل ہے، اس کی صرف 2 آیات ہیں۔ تو اس لیے دوستو یہ سورت کہتے ہیں ہمیں بتاتی ہے کہ رزق صرف اللہ سے آتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے قریش کے خاص رزق کی نعمتیں خاص کر دی گئی، حج اور تجارت کے راستے کھلنا، دنیاوی اور روحانی سکون۔ اس لیے یہ سورت ہمیں شکر گزاری کا بہترین درس دیتی ہے، نعمتوں کا شکر عبادت سے، رزق کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کا شکر دل سے ادا کرنا چاہیے، دشمنوں سے یہ حفاظت کرواتی ہے، یعنی جس کے دشمن بہت زیادہ ہے نا، جو دشمنوں کی وجہ سے بندہ پریشان ہے، اس سورت کو پڑھ لے، یقین جانے دشمن اس کا راستہ چھوڑ دیں گے۔ کہتے ہیں اگر کوئی جان لینے پہ بھی تلا ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس کا بال بیگا بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے قریش کا کاروبار محفوظ، یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ روحانی تحفظ اس کے ذریعے ملتا ہے، اللہ کی نعمتیں یاد دلاتی ہے، شکر کی تعلیم دیتی ہے، ایمان کو مضبوط کرتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، خوف پریشانی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں یہ عطا فرماتا ہے، اس لیے خوف اور پریشانی
خاتمہ ہو جاتا ہے، رزق میں وسعت، برکت اور کثرت، دل میں قناعت پیدا ہوتی ہے، کاروبار میں خوب برکتیں، قرضوں میں آسانیاں، محنت میں کامیابی، اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ یہ سورت اولاد کے لیے دعا کریں، اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ اولاد کو خیر کثیر عطا فرماتا ہے، نسل میں برکت، خاندان میں خوشحالی، رزق میں کمی ہو تو اس کو پڑھیں تو فوراً ایسے انبار لگ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر کوئی فقیر بھی ہے، غریب بھی ہے، اس کو پڑھے تو اللہ اتنا مالا مال کر دیتا ہے۔ تصور کر لیا لاکھ پتی ارب پتی بننا ہے تو رب کائنات کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو اس کے ذریعے عبادت میں بھی لذت آتی ہے، دل کی صفائی بھی ہو جاتی ہے، روحانی طاقت بھی مل جاتی ہے، اللہ کی نعمتیں بھی اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، ہرس اور لالچ سے یہ صورت بچاتی ہے، قناعت پیدا ہوتی ہے، خوف اور پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد دوستو آگے جو آپ نے پڑھنا ہے نا، اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، یا شافی، صرف اتنا سا اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ میں کیونکہ اس کے خاص عمل بتا رہا ہوں، یہ عام عمل نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی بڑی خاص ہیں، وہ بھی بڑی اہم ہے، اور اس کو تو مختلف علماء نے بیان کیا نا، اور فرماتے ہیں کہ اس کے پڑھنے والا رزق کے مسئلے میں پریشان ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ تو اس لیے اختتامیہ میں اس صورت کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ روحانی سکون، دشمنوں کی رسوائی، شکر گزاری، یہ سب کچھ سکھاتی ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے دوستو اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، کیونکہ چند ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندہ خود ان کو سمجھ لیتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھانی پڑتی ہیں، اور ان میں سے چند ایک چیزیں میں نے آپ کے سامنے آپ کو بالکل واضح طور پہ لفظ بلفظ بتا دی ہیں، تاکہ آپ کا اب جو اس کے بعد کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں نا، یہ کلمات آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنے ہیں، کوئی تعداد بھی زیادہ نہیں ہے، بالکل مختصر سی تعداد ہے، آسانی کے ساتھ اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ 33 کا جو عدد ہے نا، یہ میرے آقا نے حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تسبیح جو بتائی تھی نا، اس میں یہ 33 کا عدد شامل کیا تھا۔ تو اس لیے یہ صورت، کیونکہ یہ جو اسم مبارک جو میں نے آپ کو بتایا نا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ بندے کے ایمان کو مضبوط کرنے اور روحانی سکون عطا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ شفاعت یعنی شفا دینے والی قدرت، بے شمار مہربان، مرض کا علاج، اسی لیے ہر قسم کی مرض کا علاج اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ وہ ذات جو ہر قسم کی بیماری اور کمزوری کو شفا عطا کرنے والی، جسمانی، روحانی، ذہنی اور دل کی بیماریوں کو بھی اسی طرح۔ اور جب اس کا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، خود قرآن کریم کی سورہ مبارکہ سورہ شورى کی آیت ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور جب کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے تو کہتے ہیں جو شخص اس کا ورد کرے اس کی بیماری میں شفا ہوتی ہے، بیماری شدید ہو یا طویل ہو، روحانی بیماریوں میں بھی، دل کی بیماری، خوف، ذہنی دباؤ، پریشانی، یہ نام مؤثر ہے، دعا کی قبولیت ہے، یہ نام پڑھنے سے دعاؤں میں اثر آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ بندے کے دل کی حالت اور اس کی ضرورت سے باخبر ہے۔ دعا یا ہسپتال کے علاج کے ساتھ یہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو اس لیے سکون اور اعتماد، یہ نام انسان کے دل میں سکون پیدا کرتا ہے، بیماری کے دوران اس کو صبر اور امید بھی پیدا ہوتی ہے، اور اسی لیے آج تقریباً ہر شخص میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں۔ دل کو سکون اور اطمینان اگر چاہتے ہو تو فوری سے بھی پہلے اس عمل کو کر لیں، چاہے سارے کام چھوڑ کر بھی یہ کرنا پڑے تو آج ہر حال میں ضرور کر لیجئے گا۔ تو اس لیے درد میں کہتے ہیں جسمانی فائدے اس کے ہوتے ہیں، کچھ روانی فائدے ہیں۔ روانی فائدے یہ ہے کہ دل کو سکون اور اعتماد مل جاتا ہے، خوف اور بے چینیاں ختم، امید اور ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ جسمانی فائدے یہ ہوتے ہیں کہ اگر درد ہو تو کمی آ جاتی ہے، بیماری کا مؤثر ترین علاج ہو جاتا ہے، اگر دوائیاں اثر نہ کر رہی ہیں تو کرنے لگ جاتی ہیں، جس میں توانائی واپس آتی ہے، قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے، ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، عمل کو مکمل کرنے کے بعد جسم پر پھیر لینا ہے، یا پانی کے اوپر دم کر کے پی لینا ہے، یا نمک کے اوپر دم کر کے استعمال کر لینا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں میں نے شروع میں آپ کو ویسے عرض کی تھی، اب میں نے تفصیلاً آپ کو بتا دی ہیں۔ اب اس کے بعد آگے جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے تیسرے نمبر پر، یہ قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ ہے جس کو ہم سورۃ اخلاص کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ سورہ مبارکہ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر پڑھی جاتی ہے جب چاند راتیں ہوتی ہیں، تو اس میں اس کا ورد، کیونکہ اس کی 4 آیات ہیں نا، تو روزے کے جو حرف ہیں وہ بھی 4 ہیں، تو
تو یہ جو عادات ہوتی ہیں نا، یہ کمال کی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے اب میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت بہت لگ جائے گا، پھر پریشانی ہوگی، لوگ پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ طویل ہوگی۔ دیکھیں آج رات نا ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، ہر سال ہی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کرواتے ہیں اور پھر ان کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اگر آپ بھی آج رات کی خاص دعا جو چاند رات کی ہے، اس میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو اب دوستو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں ایک بار اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کو بغیر بسم اللہ کے آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ آج کے عمل کے اندر آپ کو بسم اللہ بار بار پڑھنے کی حاجت ہو، وہ اور اعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیں اعمال میں بھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، مختلف رنگ ہوتے ہیں، مختلف طریقہ ہوتا ہے، اس لیے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ جب آپ نے عمل کو مکمل سمجھنا ہے نا تو پھر اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، اور عمل سمجھ کر کریں گے تو فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں اس چیز پر ہمیشہ زور دیتا رہتا ہوں تاکہ آپ بہن بھائیوں کو اس بارے میں مکمل جو ہے وہ رہنمائی مل سکے۔ اب دوستو کیونکہ آپ نے عمل کی ترتیب بھی کچھ ایسی ہے اور عمل کا طریقہ کار ہی کچھ اتنا آسان بھی ہے اور بہترین بھی ہے اور پرتاثیر بھی ہے، کیونکہ دیکھیں ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ایمان عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، علم دینے والی ذات اللہ کی ہے، سکون دینے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے، محبت دینے والی ذات اللہ کی ہے، گناہوں کے بعد بھی عطا کرنے والی ذات یہ اللہ کی ہے۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اپنے رب سے مانگنا ہے، اور اتنا مانگنا ہے تو آپ جیسے جیسے مانگتے جائیں گے ویسے ویسے تمہارے لیے راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اب اس سورہ مبارکہ کو دوستو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اب اس میں جو پہلی چیز بتائی تھی اس کی تعداد اور ہے، دوسری سورت جو دوسرے نمبر پہ جو تسبیح بتائی ہے اس کی تعداد اور اس کی تعداد تقریباً برابر ہے، تو اس کو آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو چوتھے نمبر پہ تسبیح پڑھنی ہے، جیسے کہ روزے کے اندر 4 چیزیں ہیں، رمضان لفظ کے اندر 5 حرف ہیں، روزے کے اندر 4 حرف ہیں، تو 4 بھی اور 5 بھی دونوں کو ہم مد نظر رکھ رہے ہیں، اس لیے جو اللہ والے عمل بناتے ہیں نا، بتاتے ہیں، جو ترتیب دیتے ہیں وہ انتہائی کمال کی ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ لوگ ہمارے اعمال سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مجرب ہوتے ہیں اور اس میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ فوری طور پہ اثر ملتا ہے، کیونکہ رزق کے دروازے کھلتے ہیں، علم کے دروازے کھلتے ہیں، دلوں کے بند تالے کھلتے ہیں، بندشیں کھلتی ہیں اور نحوستیں ختم ہوتی ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ سورت اخلاص جو آپ نے پڑھی قل هو اللہ احد، اس کو پڑھنے کے بعد آگے جو آپ نے سورت پڑھنی ہے یہ آپ دیکھیے گا۔ اب اس عمل کے اندر 3 صورتیں ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اس کے بعد جو آخری چیز میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، یہ کیونکہ چوتھی تسبیح ہے، اس کے بعد 5ویں آخری تسبیح ہوگی، 5 چیزوں ان کو بھی دیکھا ہے اور ان کو بھی ہم نے دیکھا۔ اب اسی طرح آپ نے یہ سورت کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بھی اسی ترتیب کے ساتھ کہ ایک بار بسم اللہ اور اس کے بعد بغیر بسم اللہ کے آپ نے اس سورت کا ورد کرتے جانا ہے، جو تعداد میں عرض کرنے لگا ہوں اسی طرح۔ اس کے بعد پھر آخری تسبیح ہوگی، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی جو دعا مانگیں گے اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے قبول فرمائے گا۔ اس سورت کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اب آخری تسبیح کی بات کریں تو یہ تسبیح تو ہر شخص کو آج رات پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیوں بھئی؟ کیونکہ ہر شخص کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ہم شب و روز گناہ کرتے رہتے ہیں، کبھی ہم سے زبان سے گناہ ہو جاتا ہے، کبھی ہاتھ سے، اس لیے کبھی پاؤں سے، کبھی کس طرح، کبھی غیبت کر کے، کبھی ہم کسی کی چغلی کر دیتے ہیں، کبھی کسی نہ کسی ذریعے سے ہم لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم نے اس رات میں جب اللہ تعالیٰ سے اس طرح معافی طلب کر لی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا، تو پھر ہماری آگے اگلے رمضان تک جو زندگی ہے وہ آسان ہو جائے گی، ہماری زندگی میں پھر بہاریں آئیں گی، ہماری زندگی میں سکون آئے گا۔ اب آخری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے، اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ عمل سمجھ لیں آپ کا مکمل ہو گیا۔ ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے آگے، تاکہ دیگر بھی بہن بھائیوں دوست احباب کا فائدہ ہو، ان کو بھی اس عمل کی برکتیں مل سکیں۔ اب آپ نے صرف یہ کلمات 70 بار پڑھنے ہیں، اتنے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔